کی تھی ابو میں یتیم ہو جاواں جی، یتیماں نال تے پیار بھی کوئی نہیں کردا۔ ابو بگانے اگے بگانے ہوندے نے، یتیماں نوں تے اپنے بھی چھوڑ جاندے نے۔ ابو چھوڑ کے نہ جائیو، میں کدے نال پیار کراں گی؟ میرے آقا امام علی مقام نے پیار دے نال ہاتھ چھڑایا ہے۔ امام دا حوصلہ ہے، جدو امام نے بیٹی کو ہاتھ چھڑایا ہوئے گا، سیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، فرمایا بٹیا جو جا کے پھپھو امی دی گود جا کے آرام کرو۔ آقا حسین نے فرمایا شہزادی اتھو نکلیاں ویکھیا تھی، میرے آقا حسین نے فرمایا لو اہل خیمہ الوداع، الوداع اہل خیمہ الوداع۔ جدو آقا حسین نے الوداع کیتا ہے، فرمایا بٹیا تو بھی الوداع کر دے، لیکن جناب ننھی سکینہ اپنے بابا نو الوداع نہیں کیتا۔ جناب سیدہ زینب نے خود ہاتھ پکڑے آئے، ہاتھ پکڑ کے آپ نے بیٹی دا اس الوداع کیتا ہے۔ جدو الوداع کیتا، آقا حسین سواری تے سوار ہوئی۔ میرے آقا حسین جدو سواری تے سوار ہوئی، سواری نو فرمایا چل، لیکن سواری چلی نہیں۔ امام ناراض ہوئی نے کیوں نہیں ٹردی؟ عرض کی تھی آقا تیرا حکم ہوئے میں دریا میں چھلانگ لگا جاواں، آقا سمندر کود جاواں، لیکن میں جو مجبور ہو گئیاں۔ فرمایا کی مجبوری بنیاں؟ عرض کی تھی آقا ذرا خیمے دی اوٹ ورتے بیکھو۔ جدو میرے آقا نے خیمے ور بیکھیا، جناب ننھی سکینہ انج ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں نے، کوئی ہاتھ ہو تو جوڑ جدو بڑا دکھی ہوئے، ہاتھ کوئی ہو تو جوڑ دے۔ جدو بڑا دکھی ہوئے، میرے آقا حسین بھی شہزادی ہاتھ جوڑے ہوئے۔ آقا حسین تھل اترے، وہواں زہرا دا جایا، وہواں زہرا دا جایا، نیزیت قرآن سونایا، انج کوئی کرے کے پڑھ لو ذرا سارے مل کے، وہواں زہرا دا جایا، وہواں ایک باری سارے مل کے کہہ لو، وہواں زہرا دا جایا، وہواں زہرا دا جایا، نیزیت قرآن سونایا۔ حضرت گرامی اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک دی حمد و صلاۃ بعد عیدہ پروگرام شہادتی نواس رسول ذکر گوشہ بطول اور بوس پاک دا پروگرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ توڑی میری حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے اور محفل پاک ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔
ماشاءاللہ میرے تو پہلے کافی دیر تو محفل شروع ہوئی اور صدارت پیر طریقت راہبر شریعت پر ہوتا ہے وہ شیولائن صاحبزادہ پیر محمد عمر فاروق حیدری صاحب سجادہ نشین آستانہ آلمیہ دوہٹا شریف وہ تشریف فرمانی اور ماشاءاللہ رہے عالم شیر صاحب اور حکیم محمد یاسین قادری صاحب سکھی کی منڈی تو دیگر تسی جتنے بھی آباب آئے ہو سارے قابل احترام ہو قابل عزت ہو چودھری شفقت صاحب اور محمد یعقوب صاحب بڑے پرانے درویش نے ماشاءاللہ یہ بھی تشریف لے آئے ہیں سارے جتنے بھی آئے ہو دعا ہے کہ اللہ تھوڑی میری حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے اور محفل پاک ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے توجہ ذرا میری طرف حضرت امام جعفر صادق آپ دی ہستی ہوئے جنہ تو کوئی بھی ناواقف نہیں بلکہ کو سنی ہوئے یا شیعہ ہوئے یا دیوبندی ہوئے یا اہل حدیث ہوئے کوئی جس بھی مسلک کے نال تعلق رکھتا ہے سب نو پتہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق آپ حضرت امام محمد باقر دے بیٹے اور حضرت امام جعفر صادق نو اسی اپنا امام مننے اور اہل تشیع بھی امام جعفر صادق نو اپنا امام مننے اور امام جعفر صادق آپ بیٹے میں امام محمد باقر دے امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین دے امام زین العابدین بیٹے حضرت امام حسین دے اور حضرت امام حسین بیٹے مولا علی دے اور میں دسنا چاہنا کہ حضرت امام جعفر صادق آپ دے نانکے کیڑے نے اور آپ دے داد کے کیڑے بات ٹھیک ہے امام جعفر صادق کے داد کے مدس دیتے مولا علی امام جعفر صادق کے داد کے مولا کائنات اور امام جعفر صادق کے نان کے کون نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروا دا نکاح امام محمد باقر دے نال ہویا تے امام جعفر صادق پیدا ہوئے آج جڑے جناب صحابہ کے تبرہ بازی کر دینے صحابہ نو پہنک دینے صحابہ دی ذات کی تنقید کر دینے میں انہوں نے ایک ہی پیغام دینا چاہنا امام جعفر صادق سے نان کے صدیق اکبر نے جڑا امام جعفر صادق سے نان کیا نو برا کھے امام جعفر صادق سے تنقید کرتا ہے پیا آپ نو برا کہندہ ہے پیا جڑا امام جعفر صادق سے بارے برا کھے او بھی لانتی جناب صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی مولا حسن مولا حسین کسے سے بھی تنقید کرے لانتی ہے ایمان والا ہوئے جڑا امام جعفر صادق دے داد کیا دا بھی نہ کرو وید دے آپ دے نام کیا دا بھی نہ کرو بات سمجھ آئی اور دوسرا ایک بات اور بھی یاد رکھے جدے آج کل لوگ گلی بازار ماتم کر رہے ہیں اور کی کہنے نہیں اے جی امام دا ماتم ہے امام دی محبت اندر کر رہے ہیں میرا دم اعلان نہیں کل تے ہوئے رائے علم شیر صاحب جٹکی دی گل کرنی ہے شفیع صاحب ایک قلعہ نے ساڑھا حضرت امام زین العابدین نو اسی اپنا امام بن گیا آج کھڑا کر کیا کوئی امام ہم دے ہو کہ نہیں
حضرت امام زین العابدین ایک میں نہ گنان لگا ذرا توجہ امام زین العابدین ایک حضرت امام محمد باقر شیعہ بھی امام منن سنی بھی امام منن حضرت امام جعفر امام محمد باقر دو حضرت امام جعفر صادق تین شیعہ بھی امام منن سنی بھی اپنا امام منن اور حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام علی رضا شیعہ بھی امام منن سنی بھی امام منن اور امام موسیٰ کاظم شیعہ بھی امام منن سنی بھی امام منن امام علی لکی امام علی تقی امام حسن عسکری شیعہ بھی امام منن سنی بھی امام منن اگر اینا امام زین العابدین تو لگے امام حسن عسکری تک کسے بھی ماتم کیتا ہوئے اپنی گربان نچا کیتا ہوئے بویلہ کیتا ہوئے اپنے چہرے تے تواچے مارے اور یا زنجیر دا ماتم کیتا ہوئے آگ تے ماتم کیتا ہوئے یا سینہ کٹیا ہوئے منہ تے تواچے مارے اور سنی کرن واسطے تیار ہے لیکن سنی کدے نہیں کردا اگر اینا میں جو کسے بھی کیتا ہوندہ اللہ دی عزت دی قسم ہے میں تو ہٹے دے چوک اندر میں ماتم کردا لیکن اینا امامہ میں جو کسے ماتم نہیں کردا کیتا ہے اس واسطے سنی ماتم نہیں کردا نبی نے فرمایا من درب الخدودہ بشکل جیوبہ بتاب بداویہا ماتم کرنے والا اپنی گربان نچا کرنے والا باویلہ کرنے والا اپنے چہرے تے تماچے مارنے والا بالا نو نوچن والا آئے آئے کرنے والا یا حسین آئے یا حسین دی صدا بلند کرنے والا تیرا اسلام تو خارج ہے فرمایا میرا امتی آئے جڑا اس ٹائم ہوتے صبر کرے رب بھی راضی ہوئے گا مدینے دیتا ہی بلکہ ایک کی گل کر رہے ہیں اسی سرکار دی نسبت والی ہر چیز دے پیار کر رہے ہیں سرکار دی نسبت والی ہر چیز دے دیکھو نا مجنون سی بادشاہ دا بیٹا سی تے کتا سی تے دے پیرا تھلے چادر بچھائی جائے او دے باپ نے کیا مجنون کی ہو گئی تے دے پیرا تھلے چادر بچھانا ہے پیا اسا کیا ہاں با یہ کتا ہے اسا کیا کتا یہ اور کی اسا کیا با تو کتے نو وینا ہے تینوں پتہ نہیں سجنہ دی گلی وچوں لنگ کے آئے آکھیا کہ یار دی گلی وچوں لنگ کے آئے جنہ یار دے حال تے بیعت کیتی ہوئے جڑا خون رسول ہوئے کچھ جناب صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی دے منکر کچھ جناب مولا علی مولا حسن دے مولا حسین دے منکر ایک سنی ہے جڑا نبی دے یاراں نو بھی مندا ہے تے نبی دی آل نو بھی مندا ہے اس واسطے بھائی اختلافات مٹا کے آؤ ساڑھے سنگ رل کے ایک کی گل کر لو ٹائم دی کمی ہے میں شارٹ کر کے گل کرنا ایک کی گل کر لو امام الانبیاء دی آلدان پیار کر لو حضور دے صحابہ نال بھی پیار کر لو نبی دے یاراں دا احترام کر لو حضور دی آلدان دامن جڑا ہے پکڑ لو اور ایک کی گل کر لو کہ عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا کہ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا بول نہ جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی بول نہ جانا پاویں بسترے چکی انہاں نال پیار نہ کریں او بھی بالکل اودیاں عبادتاں بھی فضول نے جے سینہ کٹے بازاراں وچ آوے اگر نبی دے یاراں دا احترام
حضور دی آل دا پیار نہ کرے او دا بھی بالکل کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں عمل قابل قبول او دا ہے جڑا پیار بھی کرے تے نال لکھے عظمت آل نبی نہ جانا لوگوں پھر مٹھے ہو گئے مل کے کہہ لو زبانہ کھولو عظمت ماشاءاللہ عظمت آل نبی نہ جانا میرے نبی جمعہ دا خطبہ دے رہے تو نکل کے شہزادے دروازہ لگے نے کدے مولا حسن گر جاندے نے کدے مولا حسین گر جاندے نے میرے نبی کو برداشت نہیں ہویا میرے نبی نے خطبہ چھوڑیا ہے جا کے دعانو اٹھایا ہے آ کے اپنی گود اندر بٹھایا ہے نالے ہونٹ چمے نے نالے پشانی تے گلا چمے آئی نالے رخسارے چمے نے نالے پھر دعا کی تھی رب العالمین میں دعا نال پیار کرنا وا تمہیں پیار کر جڑا اینا نال پیار کرے تو دے نال بھی پیار کر عظمت آل نبی نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی نہ جانا ایران فتح ہویا ہے ایران دی شہزادی شہربان ہویا ہے سارے جناب فاروق اعظم نو آکھیا ہے ایران دی شہزادی ہے تہاڈا بیٹا عبداللہ ابن عمر شہزادہ ہے لہذا انہاں دوواں دا نکاح کر دے ہو جناب فاروق اعظم نے آکھیا نانا ایران دی شہزادی ہے ساڈا مدینے دا شہزادہ حسین فرمائنا دے نکاح ہوئے گا جناب فاروق اعظم نے مولا حسین دے شہربانوں دا نکاح کرا کے دنیا والیانو پیغام دیتا ہے لوگوں اختلافات ختم کر دے ہو جھگڑے ختم کر دے ہو فاروق اعظم دا پیغام میں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں ہر فرشتہ اجل کا تعارف پوچھے کہ کی کہنا دے یہ گدائے در زہرا بتانا لوگوں یہ گدائے در زہرا بتانا اسی سجدہ دے درد نوکران گداؤں کئیوں دن سجدہ خطا دے سب خود چوڑا مار دینے نبی دی بیٹی ہوئے کیویں خطا تے ہو سکتی ہے سیدہ محفوظ الخطائے سیدہ طیبہ ظاہرہ زاہدہ عابدہ مخدوم کونین اورے جنہ دی روح ملک الموت قبض نہیں کی تھی جنہ دی روح اللہ نے اپنے دست قدرت نال قبض کی تھی جدو یہ آخری ویلائے ہوئے جنازہ اٹھ جائے لوگ پوچھیں کہ کدھا جنازہ جا رہے ہیں تو یہی کہہ دیا جائے یہ گدائے در زہرا بتانا لوگوں یہ گدائے
ٹائم مختصر آقا حسین جس وقت سارے واری واری شہید ہو گئے آقا حسین میدان کربلا دے اندر امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی جان لگے تو آقا حسین چلتے جناب شہربانوں دے خیمے اندر جاندے نے ادھر آقا حسین جدو گئے اکھاں زمین ول چکیاں نے زمین آنسواں دے نال ترے اکھاں وچ آنسو بہا رہیاں نے تو ویکھیا آقا امام علی مقام آپ نے فرمایا شہربانوں نہ رو شہربانوں نے آقا امام علی مقام دے کے کھڑیاں نے ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں ہو گیا نے میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا شہربانوں نہ رو عرض کیتی آقا روندی سواستے ماں کچھ سورے اجڑے تے پیکے ٹر جاندی آقا جدا پیکا کوئی نہ ہوئے سورے دن گزار لیندی آقا روندی سواستے ہوں اج میں اجڑاں گی تے میں کتھے جاواں گی آقا پہلے تیرے قدمان در زندگی لگ جانی سی فرمائے شہربانوں جدا کوئی نہ ہوئے خدا رب رسول اندائی پھر جناب شہربانوں نے ہاتھ جوڑ لیں آقا امام علی مقام دے گئی اور کہنے لگی عرض کی تھی آقا کو خدمت اندر کمی ہو گئی ہوئے منو معاف کر دیں آجے آقا کھانا وقت تے پیش نہ کر سکی ہوا پانی وقت تے پیش نہ کر سکی ہوا حیدر کراور دا شہزادائی نبی دا نواسائیں خاتون جنتی کو دی اندر تربیت پان والائیں آقا منو معاف کر دیا جی میرے آقا حسین نے فرمایا شہربانوں تینوں ایک واری معافی نہیں تینوں لکھوا اور معافی ہے جن نے اپنے پتر میرے نانے دے دین تو قربان کرا دیتے نہیں ادھر آقا امام علی مقاموں تو نکل پہ نہیں شہزادہ نکلے آئے ایک ایسے خیمے وال جا رہے نہیں جدھر آقا حسین دے قدم بھی آہستہ آہستہ اٹھنے جا رہے نہیں ایک کدا خیمہ ہے حیدر کراور دیاں شہزادیاں دا خیمہ ہے اے اونی جنہ دے پردے دا حیا ملائکہ کر دے رہے اے اونے جنہ دے باری اللہ دا قرآن آیا ہے انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجسا اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا اے صدا دا گرانا جس ویلے آقا حسین جانے دونوں بینہ کھڑیاں ہو جاندیاں نے فرمایا بینہ یاؤ رج کے بھی نل پیار کر لو پھر تنو حسین نظر نہیں جے ہونا عرض کی تھی ویرہ آخری دیدار کرانا ہے فرمایا ہاں آخری دیدار کرانا ہے ویکھیا جس ویلے سیدہ زینب نے ویر دے گل وچ باواں پائیاں نے آقا حسین ویکھ رہے نے سیدہ دیاں آہیں نکل گیاں نے سیدہ دیاں آہیں نکل گیاں نے آقا حسین نے فرمایا بینہ نارو شہزادی نارو جدو بھیڑا دیا سو نکل دے نے ویران دے دل سلامت نہیں ہو رہی دے اج میرے سامنے نارو تیرے رون دا ایک بڑا لمحہ ٹائم ہے آکھیا بھائی جان اوکے میں آکھیا جدو میں ٹر جاواں گا میرا گلا کٹیا جائے گا مینوں یاد کرے گی تے روے گی میرے ہجر وچ روے گی میری جدائی وچ روے گی مینوں یاد کرے گی تے روے گی اس بہن دی کی زندگی جدا ویری کوئی نہ ہوئے ایڈی دکھی تھی بھی کسے دی نہیں ہوئی جویں دکھی تھی آقا حسین دی ہوئی سورہ مدینے بیٹھ کے دکھی ہویاں نے اور نالا دیاں نے بابا مدتاں بیت گیاں ہوئی ویکھیا نو ایڈی دکھی بہن بھی کسے دی نہیں جویں دکھی بہن آقا حسین دی ہوئی ہے زینب میدان کربلا دے اندر دکھ ویکھے نے فرمایا بہنا اج میرے سامنے نہ رو آکھیا میں ٹر جاواں گا پھر بھی روے گی علی اکبر نو یاد کرے گی تے روے گی اور محمد تیرے شہزادے سن لاڈلے انہاں نو
انہاں نو یاد کرے گی تے روے گی پھر بھی تیرا رونا نہیں مکنا شہزادی جدوں جویں ابا سرمدار دے بازو قلم ہوئے نہیں او منظر یاد کرے گی تے روے گی پھر بھی تیرا رونا نہیں مکنا جدوں سکینہ میری جدائی وچ روے گی پھر بھی روے گی جدوں ابا ابا دیاں آوازاں دیوے گی پھر بھی روے گی جدوں زین العابدین نو کوڑے وجن گے تے روے گی جدوں میدان کربلا وچوں نکلے گی تے روے گی کوفے جائے گی تے روے گی موصل جائے گی تے روے گی دمشق جائے گی تے روے گی شام دے بازاراں وچ روندی جائے گی مکے جائے گی تے روے گی مدینے جائے گی تے روے گی نانے دے روزے تے جائے گی تے روے گی امی دی مزار تے جائے گی تے روے گی پھر بھی تیرا رونا نہیں مکنا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی آقا امام علی مقام سواری دے قریب آئے ایک ننی شہزادی جنہ دا نامی اس میں گرامی بی بی پاک سکینہ ہے امام جدوں سواری دے قریب آئے جناب سیدہ سکینہ نے بابا دے قدم پھڑ لے فرمایا بٹیا نہ رو شہزادی تیرے رون دی جگہ اج میرے سامنے نہ رو تیرے رون دا ایک بڑا لمحہ ٹائم آکھیا بیٹا تیرے لباں دا مقام میرے قدم نہیں بلکہ آقا حسین نے اٹھایا ہے ویکھیا سینے دے نال لایا ہے ویکھیا تے لباں تے لب رکھ دتے نہیں آقا امام علی مقام نے فرمایا بٹیا رونا نہیں فرمایا بٹیا رونا نہیں تیرے رون دا ایک بڑا لمحہ ٹائم ہے ادھر ویکھیا میرے آقا امام علی مقام دی شہزادی جناب ننی سکینہ عرض کی دی بابا آخری پیار کر لو میرے آقا حسین نے فرمایا بٹیا آخری پیار کر لے انج لگ دے پھر تینوں ابو نظر نہیں آنا آقا امام علی مقام جس ویلے کھڑے ہو گئے نے جناب ننی سکینہ نے انج بابا دے سینے دے نال لگیاں نے ننے ننے بازوان دا گھیرا جڑائی جدو بابا دے گلے اندر ڈالے آئے میرے آقا حسین نے ویکھے آئے آقا حسین دیا آہیں نکل گیا نہیں سیدہ جدو کندے تے سر رکھے آئے سیدہ رو رہیاں نہیں میرے آقا حسین نے فرمایا بٹیا اج میرے سامنے نہ رو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں عرض کیتی ابو جی تیاں دا مان تران باپ ہوندے نے جنہ چر باپ رہن تیاں کہندیاں نے مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں جدوں باپ ٹر جاون تیاں دے مان ٹٹ جاندے نے عرض کیتی ابو چھوڑ کے نہ جائیو میں کدے نال پیار کراں گی میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا بٹیا ادھر تیرا پیار ہے ادھر نانا دا دین ہے ادھر نانا انتظار کر رہے ہیں بٹیا اجازت دے دے وہ ادھر ننی سکینہ کے دیا نہیں ابو میں نہیں چھوڑا گی ایتے تیاں والے ہو اولاد والے ہو جدو بیٹیاں پیار کر دیا نے بیٹیاں دا پیار ہو رہا ہے بیٹیاں دا پیار ہو رہا ہے جناب ننی سکینہ نے جدو ننے ننے بازوان دا گھیرا ڈالے آئے آقا حسین نے جدو وے کیا بیٹی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے آئے پیار نالان دینے بٹیا ہاتھ چھوڑ دے بابا نو جاؤ
فرمایا بٹیا ہاتھ چھوڑ دے بابا نو جان دے عرض کی تھی ابو میں نہیں چھوڑا گی ابو میں نہیں چھوڑا گی اگر میں ہاتھ چھوڑ دیتے تسی ٹر جاؤ گے ابو میں کدے سینے تے لیٹا گی ابو میں کدے نل پیار کرا گی ابو میں روما گی چپ کون کرائے گا ابو توڑے سینے تو علاوہ مینو نیند بھی نہیں آتی ابو چھوڑ کے نہ جائیو میں تے تواڈے بازو تے سر رکھ کے سونی ہوں ابو کون مینو کول سلائے گا کون مینو سینے اتے لٹائے گا میرے آقا حسین نے فرمایا بٹیا اللہ دے حوالے آقا حسین نے بٹیا نو الوداع کیتا ہے الوداع کر کے میرے آقا حسین نے فرمایا بٹیا لو اپنی پھپھو امی دے کول چلے جاؤ جس ویلے میرے آقا امام علی مقام نے الوداع کیتا ہے عرض کی دی ابو ایک مسئلہ دے دس دے وہ میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا کی مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے عرض کی دی ابو دسو تے صحیح لوگ یتیم کنوں کہندے نے میرے آقا حسین نے فرمایا بٹیا عمر چھوٹی ہے گلا بڑیاں کرنی ہے بٹیا بہتیاں گلاں دا ویلا نہیں جدوں صبح دا ستارہ چڑھے گا لوگ تینوں یتیم یتیم کر کے پکارن گے عرض کیتی ابو میں یتیم ہو جاواں گی یتیماں نال تے پیار بھی کوئی نہیں کردا ابو بگانے اگے بگانے ہوندے نے یتیماں نوں تے اپنے بھی چھوڑ جاندے نے ابو چھوڑ کے نہ جائیو میں کدے نال پیار کراں گی میرے آقا امام علی مقام نے پیار دے نال ہاتھ چھڑایا ہے امام دا حوصلہ ہے جدو امام نے بیٹی کو ہاتھ چھڑایا ہوئے گا سیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے فرمایا بٹیا جو جا کے پھپھو امی دی گود جا کے آرام کرو آقا حسین نے فرمایا شہزادی اتھو نکلیاں ویکھے تھے میرے آقا حسین نے فرمایا لو اہل خیمہ الوداع الوداع اہل خیمہ الوداع جدو آقا حسین نے الوداع کیتا ہے فرمایا بٹیا تو بھی الوداع کر دے لیکن جناب ننی سکینہ اپنے بابا نو الوداع نہیں کیتا جناب سیدہ زینب نے خود ہاتھ پکڑے آئے ہاتھ پکڑ کے آپ نے بیٹی دا اس الوداع کیتا ہے جدو الوداع کیتا آقا حسین سواری تے سوار ہوئی میرے آقا حسین جدو سواری تے سوار ہوئی سواری نو فرمایا چل لیکن سواری چلی نہیں امام ناراض ہوئی نے کیوں نہیں ٹردی عرض کی تھی آقا تیرا حکم ہوئے میں دریا میں چھلانگ لگا جاما آقا سمندر کود جاما لیکن میں جو مجبور ہو گئیاں فرمایا کی مجبوری بنیاں عرض کی تھی آقا ذرا خیمے دی اوٹ ورتے بیکھو جدو میرے آقا نے خیمے ول بیکھیا جناب ننی سکینہ انج ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں نے کوئی ہاتھ ہو تو جوڑ جدو بڑا دکھی ہوئے ہاتھ کوئی ہو تو جوڑ دے جدو بڑا دکھی ہوئے میرے آقا حسین بھی شہزادی ہاتھ جوڑے ہوئے آقا حسین تھل اترے علامہ ابن عساکر لکھتے آقا حسین آکے ہتھانوں بوسہ دیتا بوسہ دے کے آقا حسین نے الوداع کیتا فرمایا لو بٹیا اللہ دے حوالے کر کے آقا حسین اس کو لکھتے
میرے آقا حسین دا حوصلہ سی کہ میں بیٹی نو چھوڑیا مختصر کرنا ٹائم مختصر ہے آقا حسین نکلے اوتھوں میدان کربلا دے اندر پہنچے نے جدوں میدان کربلا دے اندر آقا حسین پہنچے اور آپ نے فرمایا میں جان دیو میں کون ہوں آقا حسین نے فرمایا میں جان دیو میں کون ہوں فرمایا میرا نانا امام الانبیاء ہے میرا بابا امام الاولیاء ہے میری ماں دا نام جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت ہے فرمایا حسن دا بھائیاں میرا نام حسین ہے آقا لگے بالکل بتائے یا بیعت کر لو یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ میرے آقا حسین نے فرمایا کہ بیعت نہیں کرا گا ایک مشن لے کے آیا ہوں کچھ روے یا نہ روے بس شرطے میں کہ نامی دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمجھو کہ حسین دیا پر نامی دا زندہ اسلام رہ جائے فرمایا تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے آقا امام علی مقام ہے کوئی بھی یزیدی کتا مقابلے اندر نہیں ہوتا سارے یزیدی پیچھے دوڑ رہے گئے کوئی بھی مقابلے اندر نہیں آ رہا کیویں آدھے علی کا گھر بھی کیا کر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم میں ہوتا ہے ایک اللہ شیر علی دا ادھے دشمن سچے کھدے جدھر تلوار جاندی ہے لاشاں دے ٹھیر لگے جا رہے ہیں 6000 کو واسطے جہنم کیتا ہے یزیدی کتے دوڑ رہے ہیں کوئی بھی مقابلے اندر نہیں ہوتا علی دن دن دے دریائے سید انہاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازی شیر جوانا 10 محرم والی صبح ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی وچ گربل دے آکے لوگوں او بیڑی ہو گئی پٹھی شیخ دے مکھن جوانا ڈاڈا اوکھا کمے شیخ دے مکھن جوانا ڈاڈا اوکھا کمے دین تو بچڑے وارنا سخی حسین دا کمے ادھر بھی کیا عمر و ساتھ کے لگا اذان پڑھ دے وہ اگر قیامت تک بھی جنگ کر دے رواگے یہ جنگ ختم نہیں ہوئے گی کیونکہ ادھر حسین ابن علی یہ دیا رگا اندر نبی دا خون ہے علی دا خون ہے خاتون جنتی کو دی اندر تربیت بان والا ہے ادھر شمر نے اذان آکی ہے آقا حسین نے تلوار سٹی ہے تلوار سٹ کے آقا حسین سواری تو زمین تے آ گئے نہیں جدو سواری تو زمین تے آ گئے سجدے اندر آ کے سر رکھے آئے شمر قریب آیا ہے فرمایا ہٹ دنیا دے کتے در نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے فرمایا میرے نانا جان مخبر صادق امام الانبیاء نے فرمایا سی میری آل نو قتل کرنے والا ڈبا کتا ہوئے گا فرمایا تیرے سینے سے ڈبے میں شہید تو کرنا ہے ہٹ در نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے آقا امام علی مقام نے سجدے اندر سر رکھے آئے پڑھے آئے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازیں عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے ادھر ظلم دا خنجر چلیا آقا حسین شہید ہو گئے ان للہ و انا الیہ راجعون